نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ آیات محکمات اور متشابہات کی بات ہو رہی تھی کہ محکم آیات کون سی ہیں اور متشابہ آیات کون سی ہیں، اور یہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو ایمان والے ہیں ان کا رویہ یہ ہے کہ محکم باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور متشابہ کے پیچھے نہیں پڑتے اور اس پر ایز اٹ از ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ نے فرما دیا، اس کی تعویل اس کی حقیقت معلوم کرنے کے پیچھے نہیں پڑتے، کیونکہ ان کی حقیقت ان کی تعویل جو ہے اس دنیا کے اندر معلوم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی کوئی مثال اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ آگے یہ فرمایا گیا تھا کہ جو راسخین فی العلم ہیں، جن کو اللہ نے علم کے اندر رسوخ عطا فرمایا ہے، جو اہل علم ہیں، ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے یہ دعا مانگتے رہتے ہیں۔ کون سی دعا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے ملنے کے بعد، یعنی یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، یہ اس کے ہمیشہ وہ محتاج رہتے ہیں کہ ہدایت ملنے کے بعد نہ جانے کس لمحے انسان پھر پھسل جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ اس دعا کا مانگنا ضروری ہے کہ یا اللہ جب آپ نے ہدایت نصیب فرمائی ہے اب اس پر قائم رکھنا اور ہمارے دلوں کو دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرمائے رکھنا۔ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، کہ بے شک آپ ہی عطا کرنے والے اور فضل فرمانے والے ہیں۔ یہ دعا جو ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایمان پر قائم رکھنے کے لیے، رہنے کے لیے یہ دعا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ ہر نماز کے بعد اور جب بھی موقع ملے اس دعا کو اللہ کے حضور مانگتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو اہل علم ہیں وہ اس دعا کو مانگتے رہتے ہیں۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اے ہمارے رب بے شک آپ انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والے ہیں جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ دن لازمی آ کر رہے گا۔ ان الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے انبیاء کی بات کو نہیں مانا، لن تغنی عنہم اموالہم واولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد جو ہے اللہ کے حضور ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ انسان دنیا کے اندر انہی دو چیزوں پر مان کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرا مال بچا لے گا یا میری اولاد مجھے بچا لے گی۔ فرمایا کہ اللہ کے حضور یہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، وہاں پہ صرف جو کرنسی چلتی ہے وہ اعمال کی کرنسی ہے، اعمال ہی کام آئیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، فرمایا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے، دوزخ کا ایندھن بنیں گے، دوزخ کی آگ انہی سے جلائی جائے گی۔ کدأب آل فرعون، فرمایا اسی طرح کا معاملہ آل فرعون نے بھی کیا، یعنی فرعون کے جو ماننے والے تھے، فرعون کے جو پیروکار تھے، ان کا معاملہ بھی یہی تھا۔ والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے فرعون کی طرح کے، ان کا معاملہ بھی یہی تھا۔ کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، بے شک اللہ جو ہے بہت سخت جو ہے سزا دینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو کفار کا جھٹلانا ہے جو علی الاعلان جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے، اور ایک عملی طور پر جھٹلانا ہوتا ہے
جس طرح کہ مسلمان جھٹلاتے ہیں. مسلمان زبانی تو مانتے ہیں لیکن عملی طور پر انکار کرتے ہیں. مثلا اس کی موٹی سی مثال یہ ہے کہ ہر دوسرا تیسرا مسلمان آپ کو یہ کہتا ملے گا وہ جی کل کنے میں کیا. یہ قیامت کا جھٹلانا ہے، یہ قیامت کا جھٹلانا ہے، آخرت کا انکار کرنا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اگر ہم ایسے نہ بھی کہیں تو پھر بھی ہمارے اعمال جو ہیں گویا ہم اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمارا حساب کتاب ہونا ہی نہیں، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہی ہونا، تو دنیا کے اندر جو مرضی کر لو، پھر جو مرضی کرو، جو مرضی دھوکہ دہی کرو، جو مرضی جھوٹ بولو، جو مرضی غیبت کرو، کم تولو، جو مرضی کرو، کیونکہ ہمیں اللہ کے حضور گویا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا. تو یہ عملی جھٹلانا ہے. فرمایا یہ دونوں طرح کے لوگ جو ہیں ان کو اللہ شدید العقاب، شدید عذاب دے گا. قل للذین کفروا، فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے انکار کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم، اور تم سارے کے سارے اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف. وبئس المہاد، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قد کان، پھر اللہ نے آگے ایک مثال بیان فرمائی. قد کان لکم آیۃ، بے شک تمہارے لیے اس میں ایک نشانی ہے، بڑی نشانی. فی فئتین التقطا، ان دو گروہوں میں جو آپس میں لڑے، جن کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. وأخرى کافرۃ، اور دوسرا گروہ کافر تھا، گویا وہ شیطان کے لیے لڑ رہا تھا. یہ یوم بدر کی مثال اللہ دے رہے ہیں کہ بدر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. یرونہم مثلیہم رأی العین، اور یہ جو کافروں کا گروہ تھا یہ اپنی آنکھوں سے دوسرے گروہ کو ڈبل دیکھ رہے تھے. ہے تو 313 تھے، لیکن اللہ کی مدد یہ آئی کہ وہ ان کو زیادہ نظر، مسلمان ان کو زیادہ نظر آ رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ، اللہ فرمایا جس کی مرضی چاہے، جس کی مدد فرماتا ہے، اپنی نصرت بھیجتا ہے. من یشاء، جس کو بھی اللہ چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، فرمایا دیکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. یعنی اندازہ فرمایا کہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی تھی کہ 2 تلواریں، 2 گھوڑے، 2-4 زرہیں اور 313 نہتے لوگ، اور وہاں 1000 کا لشکر، اور سارے کے سارے مسلح، تیر و تلوار سے، گھوڑوں سے، ہر طرح سے. تو یہ بذات خود اللہ رب العزت نے یہ نشانی فرمائی پورے کے پورے عرب کو. یہ واضح ہو گیا کہ حق کس طرف ہے. فرشتوں کو بھیج کے اللہ نے مدد فرمائی. اس لیے کفار جو ہے مسلمانوں کو 313 ہونے کے باوجود اپنی آنکھوں سے اللہ نے فرمایا کہ وہ زیادہ نظر آ رہے تھے. اچھا، سورہ انفال میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو کم نظر آ رہے تھے. اب جو منافقین ہیں یا کفار، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے اندر تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے. قرآن یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے. جو کہ سورہ انفال میں جو ذکر ہے وہ اس وقت کا ذکر ہے جب جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی. جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی تو وہ کفار یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان بڑے کم سے تو ہیں، ہم ان کو بس چند منٹ کے اندر مغلوب کر لیں گے. اور مسلمانوں کو بھی وہ کم نظر آ رہے تھے، وہ کہتے مسئلہ کوئی نہیں، ہم ان سے لڑیں گے. اور یہ جب جنگ شروع ہو گئی تھی، یہ آیتیں جب جنگ شروع ہو گئی اس وقت کی بات ہے، کیونکہ اس وقت اللہ نے فرشتے بھیج دیے تھے اور کفار کو وہ نظر آ رہے تھے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کا قد بڑا لمبا تھا. اتنا لمبا قد تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں نیچے لگتے تھے، اتنا لمبا قد تھا. اور ان کو ایک چھوٹے سے لڑکے نے قید کر لیا، بڑے کمزور سے ایک مسلمان نے قید کر لیا، جنگی قیدی بنا لیا. اور حضرت عباس حضور سے کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، مجھے اس نے قید نہیں کیا. قید کرنے والے تو 2 لوگ اور تھے، ان کی بڑی بڑی لمبی لمبی گردنیں تھیں، انہوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی تھیں، بڑے باوقار ان کے چہرے، گویا وہ فرشتے تھے. یعنی فرشتے تھے. مسلمان یہ کہتے کہ ہم نے جب جنگ کے بعد ہم نے جو کفار جو قتل ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ جو ہم نے پہچان لیا کہ کن کفار کو ہم نے قتل کیا ہے، کن کو فرشتوں نے قتل کیا ہے. تو کیسے پہچانا؟ کہا جی ہم نے ایسے پہچانا کہ جن کفار کو فرشتوں نے قتل کیا تھا ان کی گردنیں بالکل سیدھی کٹی ہوئی تھی، جس طرح کہ مشین سے کٹی تھی، اور جن کو ہم نے قتل کیا تھا ان کی ٹیڑھی میڑھی گردنیں کٹی ہوئی تھی. کہ ہم پہچان رہے تھے. تو یہ اللہ کی مدد تھی جو میدان بدر کے اندر آئی. اسی لیے کفار جو ہے مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے زیادہ ان کو نظر آ رہا تھا. اللہ نے ان پر روب ڈالا، اور اللہ نے یہ مثال یہاں پہ بیان فرمائی کہ دیکھو جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ ان کی پھر ایسی مدد فرماتا ہے. اللہ مدد کرنے کے اندر آج بھی عاجز نہیں ہے. اللہ وہی ہے، بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں. یعنی دینے والا وہی ہے، لینے والے بدل گئے ہیں. اگر لینے والے بھی ویسے بن جائے تو آج بھی اللہ تو وہی ہے. اللہ کے نظام نہیں بدلا، اللہ کے قوانین نہیں بدلے، اللہ نہیں بدلا.
کون بدلا ہے؟ لینے والے بدلے، دینے والا نہیں بدلا، تو اللہ ہمیں لینے والا بنا دے۔